افغانستان ہمیشہ سے کٹھن حالات اور جنگوں کا مرکز رہا ہے۔ اس وجہ سے افغانستان کو دی گریو یارڈ آف ایمپائرز بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، صدیوں پرانی یہ کہاوت ہر دور میں بالکل سچ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس سرزمین پر ہمیشہ سے جنگیں چلی آ رہی ہوتی ہیں۔ پہلے سکندر اعظم، پھر مغل، کبھی سوویت یونین تو کبھی امریکہ اور کبھی خانہ جنگی۔ 1979 میں سوویت یونین اور افغانستان کی لڑائی شروع ہو گئی، جو تقریباً 9 سال اور 3 ماہ تک چلتی رہی، اور آخرکار 1988 کو افغان مجاہدین نے سوویت یونین کو تاریخ میں ایک زبردست شکست دے دیا۔ چونکہ جنگ کسی ملک یا قوم کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دیتا ہے، اس وجہ سے اس جنگ کے بعد افغان مجاہدین، جن میں برہان الدین ربانی، احمد شاہ مسعود، گل بدین حکمت یار، سیاف جلال الدین حقانی وغیرہ شامل تھے، جو کہ مجاہدین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ سوویت یونین کی افغانستان میں شکست اور پسپائی کے بعد روسیوں کو شکست دینے والے افغان جنگجو نشست کے لیے آپس میں الجھ پڑے۔ اس دور میں افغانستان میں حالات اس قدر خراب تھے کہ نہ کسی کی جان محفوظ تھی، نہ کسی کا مال، اور لوگوں کی عزت و آبرو بھی بالکل غیر محفوظ ہو چکی تھی۔ ایسی کٹھن صورتحال میں 1994 کو جنوبی مغربی قندھار میں ایک افغان جنگجو ملا محمد عمر نے اپنے چند ساتھی دینی طلباء کے ساتھ مل کر ایک تحریک کی بنیاد رکھی، جس کا نام تھا تحریک طالبان۔ ملک میں جاری خانہ جنگی کی روک تھام، معاشرے کے بگڑتے حالات اور بڑھتی ہوئی اخلاقی اقدار کی گراوٹ، ایک اسلامی قانون اور بدعنوانی کا خاتمہ طالبان کے بنیادی مقاصد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 1994 میں قندھار کے ایک گاؤں سے 2 لڑکیوں کو اغوا کیا گیا اور انہیں عصمت دری کا نشانہ بنا دیا گیا، جس کے بعد ملا محمد عمر نے 30 جنگجوؤں کے ساتھ مل کر ذمہ داروں پر حملہ کیا اور جرم کے مرتکب افراد کو سرعام پھانسی دے دی، جس کے بعد انہوں نے مقبولیت حاصل کی۔ طالبان میں شامل بہت سے جنگجو تحریک کے قیام سے قبل سوویت یونین کے خلاف جنگ کا حصہ تھے اور اس کے بعد افغان خانہ جنگی کا بھی حصہ رہے۔ اس کے بعد قندھار سے طالبان نے آہستہ آہستہ ملک کے بیشتر علاقوں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا، اور ستمبر 1995 میں انہوں نے مشرقی صوبے ہرات پر بھی قبضہ کیا، اور اس کے بعد 1996 میں کابل پر قبضہ کرتے ہوئے اقتدار حاصل کیا، جس کے بعد طالبان نے اپنے ایجنڈے میں مزید اضافہ کیا اور اسی ایجنڈے کے مطابق افغانستان میں اسلامی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا، جن کی یہ حکومت کئی سال تک چلتی رہی۔ لیکن اس کے بعد 9/11 کا واقعہ پیش آیا۔ ناظرین، 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حملوں کے بعد امریکہ نے طالبان سے ان حملوں کے ذمہ دار القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کی حوالگی کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے مل کر 7 اکتوبر 2001 کو افغانستان پر حملہ کر دیا اور طالبان کو اقتدار سے ہٹا دیا، جس کے بعد طالبان بے ٹھکانہ ہو گئے۔ لیکن ان کا مشن آج تک چلتا آ رہا ہے۔ دوستو، یہی تک تھی طالبان کی مختصر تاریخ اور ان کا سفر۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے